دے اندر جہیں پھر آسے پاسے کوئی نظر نہ آوے بل بھی رب دا دروازہ کھلا پیا ہوندا ہے۔ اللہ فرمائے نا میرا بندہ تو میں رب کو بھلائی بتائے، میں رب دا تے کو نہیں بھلایا۔ رب نہیں بھولدا، رب اپنے بندے دے انتظار دے اندر بیٹھے، بندہ آوے تے رو رو کے آدھا رہ ونجے میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے۔ اپنی اپنی التجا دل چ اپنے رب کو پجاؤ چا میرے سارے مولا۔ رب سندا بھی پے تے ڈہدا بھی پے، جو کون رب کو چھڑیندے تے کون در در تے ویندا ہے۔ رب ڈہدا کھڑا ہے، آکھو نا رب ڈہدا کھڑا ہے تے آکھو چنا میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے۔ ہاں ول بھول جے پواں ول معاف کر دے، میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، میرے سارے مولا۔ سداویں جے درد میں بھجدا آواں، سداویں جے درد میں بھجدا آواں، ہاں کراں تیرے سجدے ربا کراں تیرے سجدے تے سر کو نہ چاواں، والا میریاں غلطیاں خدا معاف کر دے، والا میریاں غلطیاں خدا معاف کر دے۔ ہاں ول بھول جو پواں ول معاف کر دے، میرے سارے مولا گناہ معاف کر دے، میرے سارے مولا۔ گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ ہر جنگل وچ بیابان وچ دکھ وچ سکھ وچ سنن والا کون ہے؟ میرے نبی مکۃ المکرمہ دے اندر قرآن سنے دن تے ظالم پتھر مرے دن میرے نبی کو، تے نبی رات دا ٹائم تہجد دا ٹائم بیت اللہ دے ارد گرد جتھا ہن طواف تھیندے، اتھائی میرے نبی آئے بیٹھن اپنے پروردگار کو سڑینن۔ اللہ میں انہاں ظالمہ کو قرآن سنے دا دے میں کو پتھر مرے دن، میں انہاں کو تیرا پیغام دینا تے اے میں کو ساحر تے دیوانہ تے مجنون آدن۔ میرے محبوب رو رو کے اپنے رب کو سڑینے بیٹھن، ادن اللہ مہربانی فرما، اللہ میں کو دو پہلوانے وچوں ایک پہلوان عطا فرما۔ دو پہلوانے وچوں ایک پہلوان دے، کہڑے دو پہلوان؟ اللہ سیاں ایک تا عمر بن حشام ابو جہل بھی پہلوان ہے، نمبر 2 عمر بن خطاب وہ بھی پہلوان ہے۔ اللہ ڈوہیے حالی کافرن حکتم کو عطا فرما، اللہ حکتم کو دے چاہتا کہ تیرے اسلام کو عزت مل پوے۔ نبی دعا مانگتے بیٹھن، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر بن خطاب دے ذریعے یا عمر بن حشام دے ذریعے۔ وے مسلمانوں میں عمر بن خطاب دی عظمت تو قربان ونیا، میں کلمہ پڑھیے مسلمان تھیا میں کو عظمت مل گئی ہے، تو سا کلمہ پڑھیے میں مسلمان بن گئے تو کو عظمت مل گئی ہے۔ کوئی مرد کلمہ پڑھے مسلمان تھی وے عظمت والا بن ویندا ہے، کوئی عورت مسلمان تھی وے کلمہ پڑھے عظمت والی بن ویندی ہے۔ لیکن نبی دی دعا تے توجہ کر، نبی کیا دا بیٹھے، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر دے صدقے۔ عمر دی عظمت تو قربان ہونا چاہیے، عمر دے صدقے اللہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ کون ہے عمر؟ میرے محبوب دعا مانگ کے بیٹھن، اڈو رات دا ٹائم ہے، دار الندوہ دے اندر
کافر میٹنگ بنائی بیٹھن ڈیہوں ڈی نبی دے غلام ودھدے ویندن نبی دا پیغام ودھدا ویندے کون جوانے جڑا معاذ اللہ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ نبی دا سر قلم کر راوے تے 100 اٹھ انعام دے پاوے کونے دے اندر عمر بن خطاب بیٹھا تلوار لہرا کے آدھے اگر کہیں دی جرت نہیں تا میں ویسا عمر بن خطاب نبی دا معاذ اللہ سر اڑام سا عرشوں آواز یہ او عمرہ اتنا تو کھڑا تی جو معاذ اللہ میں نبی دا سر قلم کر دے سا او دنیا دیکھ سی جو ہی نبی دے ناخن دے ہوتے ہی نبی دے نام دے ہوتے اپنی جان تے قربان کرنی ہے حضرت عمر تلوار لہرا کے ٹور پین باہروں سویرے دا ٹائم تھے رستے دے اندر نبی دا ایک صحابی ملے عمر کتے بڑے تیز ترار تلوار کر کے وینا پئیں غصے چ وینا پئیں آکھن لگا معاذ اللہ میں نبی دا سر اڑاون ویندا پیا عمرہ انہاں دا جرم کیا ہے ہن جرم سنی جو میں آپ نہیں کٹ علیحدہ بیٹھا حدیث سے نبی سے ہن جرم کیا آدا پہ عمرہ دے انہاں دا جرم اے ہے جو قرآن پڑھ دے ہائے ہائے اج بھی کچھ لوگ انہاں ذہن بن گئے جو قرآن پڑھن لیندے جرم ہے قرآن جرا پڑھدا بیٹھے اون دا جرم ہے نہیں قرآن پڑھن والا جرم نہیں آکھو قرآن پڑھن والا جرم نہیں قرآن پڑھن تا ثواب ہے قرآن پڑھن نال اللہ پاک دین دنیا دی ترقی عطا فرمینن حضرت عمر آدھے بن اجن تک کلمہ کوئی نہ پڑھیاں ہے جو انہاں دا جرم ہے جو لوگیں کو قرآن سنیں دن ایک خدا دے سنیں دن بتیں کو برا بھلا دن لہذا میں انہاں دا سر اڑینا عمر نبی دا صحابی ہے حضرت سعد عمر اگر انہاں دا ایہو جرم ہے تو ایہو جرم تا تیرے گھر وچ تھی نہ پے تیری بہن تیرا بھنویا مسلمان بن گن حضرت عمر آکھن لگا اوڑے نبی دے تا بعد جویسا پہلے اپنے گھر دی خبر گھنا اے مزید غصے دے اندر ٹر پئی بھیڑ دے دروازے دے اوتے بھیڑ دا نام فاطمہ بنت خطاب دروازے دے دستک ہوئی ہے من بالباب کون ہے دروازے دے آون والا من دقل باب دروازے کو کھڑکاون والا کون ہے عمر نے جواب دیتے انا عمر بن خطاب او میری بھین میں تیرا بھرا عمر بن خطاب آیا کھڑا بھین نے جلدی نال قرآن دا جرا ایک ورکا ہا صحیفہ ہا لکا دیتے او جرا کاری قرآن بٹھا پڑے دا حضرت عمر دی بھین تے بھڑویے کو او بھی اندر لک گئے ایڈو عمر اندر آئے آکھن لگا او میری بھین میں کو آواز دم دی پئی آئی میں سنیے جو تم مسلمان ہو گئی ہیں بھین آکھن لگی او عمر میرا بھرا میرا ویرا اگر اسلام سچا دین ہوئے تا میں کیوں قبول نہ کر رہا اسلام سچا دین ہے قرآن سچا ہے مامنا دلال سچا ہے میں ہی واسطے انہاں دا دامن نہیں چھوڑ سکتی عمر نے تلوار لہرا کے آکھے او میری بھینا ہوش کر میں تیرا سر اڑا لے سا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر لے سا بھین نے اگو جواب دیتے او میرا بھرا عمرہ یہ جان تیرے حوالے تے ایمان محمد عربی دے حوالے میں ٹکڑے ٹکڑے کرا کے اپنی جان تا دے سکتی ہاں پر دل وچوں اپنا ایمان نہیں گھٹ سکتی میں محمد عربی دا دامن نہیں چھوڑ سکتی عمر نے غصے دے اندر تلوار دوار کیتے بھیڑ کوئی تھی تلوار لگی ہے خون دفوارہ نکتے بھیڑ نے غصے دے اندر جلال دے اندر آکھیں او میرا بھرا عمرہ جہیں اماں دا تے دودھ پیتے ہوں اماں دا میں دودھ پیتے جہیں خطاب دا توں پتری میں ہوں خطاب دی بیٹیاں اگر تے کو اپنی جہالت تے طاقت دے ہوتے نہ دے میں کو محمد دی صداقت تے نہ دے اگر تو اپنے کفر دے اندر پکائی میں اپنے اسلام دے اندر پکیاں
ہن جام دے ٹکڑے تک کرا سکدیاں پر ایمان نہیں چھوڑ سکدی میں محمد عربی دا دامن نہیں چھوڑ سکدی وے مسلمانوں اج تک 2 ٹکے دی خاطر اج تک دولت دی لالچ دے اندر لوگ مرزائی پہ بندے نے یہودی پہ بندے نے عیسائی پہ بندے نے لیکن میں صدقے ونجا فاطمہ بنت خطاب تو جڑی آدھی ہے جان تیرے حوالے ہے ایمان محمد دے حوالے ہے ایمان ہی ہو جیا ہو بہت مزہ ہے ایمان ہی ہو جیا ہو جی پھر عمر نے پوچھا اچھا بھین جیری میرے سامنے الا نہ سکتی ہے میرے سامنے بول نہ سکتی ہے اج اتنی تڑیاں میں کٹیں دی کھڑی ہے بھین تے کوئی طاقت کہہ لیتی ہے علامت دی بھین آکھن لگی اے جرت اے بہادری میں کو اسلام نے سکھائی ہے اسلام بہادری دا درس دیندے اسلام جرت دا درس دیندے اج لوگ ادن جہاد دا نا چاہو نا سی اوہ یہ مولی بڑا خطرناک ہے جہاد دی گل کرے وہ قرآن جو 300 کیا 400 چاہیے دے قرآن چاہے کھڑے جہاد کرو بلا ہن قرآن کو بھی پیچھے آپ کو جو فسادی معاذ اللہ قرآن آدھا کھڑے جہاد دا حکم قرآن دے اندر آیا کھڑے اور جہاد دا مطلب یہ نہیں جو میں ایرے خیرے اتو خیرے دوتے وانتے تلوار چاگی نور نہیں اسلام عہد دین عہد قرآن عہد اللہ تے اندے رسول عہدن جو زندگی گزارو عزت زندگی گزارو جرت و بہادری علی غلامی علی کوئی زندگی نہیں غلام بن کے کہیں دے رہنا ایک کافریں تے یہودیوں کو زیب دیں دے اسا محمد عربی دے غلام اکھونا سا کہیں دے غلاموں اسا محمد عربی دے غلام اور اون دروازے دے جنہیں غلام بڑھ گئے خدا دی قسم ساری کائنات دے سردار بن جنہیں حضور دے غلام بڑھ گئے ساری کائنات دے کیا بن گئے سرداری تو مرادے نہیں ہوں دے رہا سرداری تو مرادے نہیں جو دھن دنیا تے رقبے تے جائیداداں تے مال آویں اے سرداری نہیں محمد عربی دے غلامے دی سرداری کیا ہے سناوا چاہ حاجی اقبال صاحب دساواں حضور دے یارے دی کیا سرداری ہے نبی دا ایک یار ایویں سردار بنیے ایویں جناب من بادشاہ بنیے اپنے پروردگار دے سامنے ہاتھ چاہیے بیٹھے آدھے اللہ میں کو نبی دے کٹھے جنت جنیوی اللہ نے بلا ایویں دعا قبول فرمائیے ہوں کالے بلال دی اللہ فرمائے اتنی سرداری دے ساں اتنا تے کو رقبہ دے ساں اتنا تیری شان ودھے ساں جو سارے نبی اجن جنت کو لو باہر کھڑے ہو سنتے نبی دا غریب کالا بلال پہلے جنت جو ویسی کیا آنکھیں اللہ والے نے قلم چاہ کے لکھ چھوڑی آئے کسی جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے اوہ جنت جاوے گی سواری آپ دی اوہ اگے اگے حضرات بلال ہونگے بلال ہی میں سواری دی نکیل پکڑی ویندا ہوسی اجن حضرت آدم حضرت ابراہیم حضرت نوح حضرت اسماعیل حضرت یحییٰ حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ باہر کھڑن تے نبی دا کالا بلال پہلے جنت پہنچ آنکھو یہ سرداری ہے کیا ہے یہ حضور دے غلامے دی سرداری ہے یہ حضور دے غلامے دی سرداری اور کیویں سرداری یار جی پھر فوت تھی گئے قبر اچ پجے اللہ نے فرمایا ہندی قبر دے تے رحمت دمی وسا جزا ہندی قبر دے تے کیا کرو ہن باقی حضرات پریشان تھی گئے جو صاحب مت دے ہونا پیا سنا گھبراؤ یہ حاجی اقبال صاحب تے سارے محترم رانا صاحب جانن او جرا کوئی ڈیسن تسا نہ گھبراؤ اے میرے بھائی ہونی محبت ہے انہاں دی اللہ انہاں کو جزائے خیر دے تسا پریشان نہ تھی وہ محبت نال آکھو سبحان اللہ کیا سرداری نبی دے غلامے دی جہیں پھر قبر دے اندر پج دین اے جن قبر وچ بعد وچ پج دین نبی سے ایویں پیر اونچے کیتی کھڑن حضرت مصعب بن عمیر دی قبر وچ نبی سی گن ایویں تلے لہن تے صحابہ دن نبی سی پیر ایویں اونچے کھریاں اونچے کیتی کھڑیاں جہیں نبی سی باہر آئے اسا پوچھے سائیں کیا مصعب بن عمیر دی قبر گرم ہے جو تسا پیر پورے نہ رکھ سکدے پہ ہوے میرے محبوب نے فرمایا خبردار اے میں نے مصعب بن عمیر دی قبر دے تے شک نہ کرو اے میں کھریاں ہی واسطے اوتے کیتی کھڑا ہم جو جہیں پھر میں قبر وچ پجیاں مصعب بن عمیر دی میت بعد وچ قبر چاہیے تے ہزاراں حوراں جنت کولو مصعب دے استقبال وچ پہلے قبر وچ پہنچ اے نبی دے یاریں دی سرداری ہے نبی دے یاریں دی سرداری حضرت عمر بن خطاب نے جہیں میرے بھین دا روب ڈٹھا اکھن لگا اچھا اتنا بہادری اے دین سکھائے
ہاں میرا بھیرا میں کو دین سکھائے، بس میرے کو تو سنا۔ بھین پڑھتی بیٹھی ہے قرآن، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ بھین نے جی پھر بھیرا کو قرآن سنائے، آکھن لگا او میری بھین مہربانی کر، جہیں محمد دی تو غلامی ہوں، محمد دا میں کو بھی کلمہ پڑھا چاہو۔ قافلہ ٹر پہ مختصر کرا، یاریں دا ترے بندے نہ قافلہ ویندا پہ، اگو میرے نبی دا ایک غلام چوکیدار کھڑا ہا جن دا نام ہا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ اے حضرت امیر حمزہ دی جری شہادت ہے بڑی دردناک ہے، 11 ٹکڑے تھے نبی دے چاچے دے۔ میں انشاءاللہ یہ بھی تو سنے سا کہیں جو نبی دے چاچے دی شہادت کی میں تھی ہے۔ امیر حمزہ نے تلوار کٹ کی دی، آقا اے عمر سامنے امدہ پہ تلوار کی میں کی چیز پہ امدے، تے اگر عمر غلط ارادے نال امدہ پہ تے میں اپنی تلوار نال، امیر حمزہ آدھا پہ میں اپنی تلوار نال عمر دا سر اڑا لے ساں۔ محبوب نے فرمایا عمر میرا چاچا امیر حمزہ روکوان، عمر امدہ نہیں پیا کو رب بھیجیندہ پہ۔ میں رات بیت اللہ دے اندر بہ کے عمر واسطے دعا منگی ہے، میں کوئی میں لگ دے جو محبوب اے اللہ پاک میں کو دینا پہ، عمر آپ نہیں امدہ پہ کو اللہ بھیجنا پہ، عمر نال آگے بھلا میرے محبوب دے سامنے ہے۔ تے میرے محبوب نے فرمایا عمر اجنی جنت انتظار کرے تیری، اجنی جنت تیری انتظار کرے، ادھے سیاں میں کو غلام ہی بناؤ چاہ تے کلمہ ہی پڑھاؤ چاہ، جنت دا ٹکٹ عطا فرماؤ چاہ۔ نہیں پھر عمر نے کلمہ پڑھیے والا میرے محبوب نے نعرہ لاتے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میرے محبوب نے نعرہ لاتے۔ یہ تو سادو شاید مولوی نعرے لائی ہوئے دماغ خراب ہی نہ دا، یہ مولوی دا دماغ خراب نہیں، نبی صحیح۔ عمر جی پھر آئے تھے، عمر نے آکھیا آقا میں تورا غلام بنانا آیا، حضور نے نعرہ لاتے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضور نے نعرہ لاتے۔ اتھائی ہے اللہ والے نے قلم چاہ کی شعر لکھے، کیا لکھے؟ کسی تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضور باقی صحابہ کو آدھے پہ تری ہے جانا شروع جاس کیا نا، صرف تری ہی کلمہ پڑھیا نے، اجن زیادہ مسلمان کو نہ تھیا تے حضرت عمر آ گیا والا حضور آدھے کھڑن تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ میرے محبوب نے حضرت عمر کو پوچھا ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ میرے محبوب نے پوچھے یارا عمرہ ایک کیویں تبدیلیاں آ گئی ہیں، کیویں آج میری بارگاہ دے اندر آیا ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، سنا میں نے بہن سے وہ جو لے کر توں کلام آیا، سنا میں نے بہن سے وہ جو لے کر توں کلام آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ عمر آگے حضور نے فرمایا عمر دیکھو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، جہیں گلی جہیں رستے جہیں روڈ نل توں ٹپے شیطان رستہ چھوڑ بھاج میں آخو نا، شیطان رستہ چھوڑ بھاج میں دے، شیطان تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی بیا نبی بنے ہا تا عمر تو نبی بنے ہا۔ اور حضرت عمر دی حکومت عناصر اربع 4 چیزیں دے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے حکومت کی تھی 22 لاکھ مربع میل دے ہوتے، تے حضرت عمر دے دور خلافت دے اندر ایک مئی ٹوریے شام کو لو تے آئیے سعودی عرب مکہ المکرمہ دے اندر حضرت عمر کو ملاقات کرنا آئیے،
تے حضرت عمر رستے دے اندر ودے ہم گشت کرن دے پوچھن لگے یہ مسافر ہے، اپنے خادم کو آکھنے مسافر مئیے ذرا پوچھ کتھوں آئیے. حضرت عمر دے غلام نے پوچھے بی بی کتھوں آئیے؟ آکھن لگی میں ملک شام کو آئیاں تے میں عمر بن خطاب کو ملن ویندی پیاں. سننے دی کوئی نہ حضرت یہ کوئی نہ جو ٹھاٹھ باٹھ تے جویں اج کل ماشاءاللہ وزیر اعظم ہاں صحیح اج کل جویں حضرات ہیں یہ کوئی نہ خدا دی قسم ہے عمر بن خطاب دی بادشاہت